السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی یاسر ملوک۔ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے، صحت مند ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ آپ سب کو خوش اور صحت مند رکھے۔ اللہ جل جلالہ آپ کی ساری شرعی حاجات اور جائز خواہشات کو اپنے غیب کے خزانہ سے پورا فرمائے۔ اور میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ نے میری، آپ کی اور سارے دنیا کے سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے۔ اب جو بھی دین پر چلے گا اللہ اس کو کامیاب کرے گا، اور جو بھی دین پر چلا ہے اللہ نے اس کو کامیاب کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جس نے بھی اللہ کے احکامات کو مانا اور وقت کے نبی کے طریقوں پر اپنی زندگی گزاری، اللہ نے ان سب کو کامیاب کیا۔ اور جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا اور وقت کے نبی کے طریقے پر اپنی زندگی نہیں گزاری، اللہ نے ان کو ناکام کر کے دکھایا، چاہے وہ ملک والے تھے، مال والے تھے، سلطنت والے تھے، فوجوں والے تھے اور ہر قسم کے خزانوں والے تھے، اللہ نے ان کو ناکام کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی نیت کریں، عزم کریں کہ ہم اللہ کے احکامات کو مانیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، اور آپ سب سے یہ گزارش کرنی ہے کہ ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہمارے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے جتنے لوگ ان احادیث پر عمل کریں گے ان سب کے بقدر اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان آئے گا جس کو ایک عمل نامہ دیا جائے گا، وہ اس عمل نامے سے انکار کرے گا کہ میں نے تو اتنے اعمال نہیں کیے، میں نے اتنے حج نہیں کیے، میں نے اتنے عمرے نہیں کیے، میں نے اتنے نیکی کے کام نہیں کیے۔ اللہ جل جلالہ فرمائیں گے کہ آپ نے جن کو دعوت دی تھی اور انہوں نے اس عمل کو کیا تھا، اس کے بقدر آپ کو اجر ملا ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا، تاکہ اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میں اس غلطی کوتاہی کو سدھار سکوں، اور اگر غلطی کوتاہی نہ ہوئی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے کوئی ایک جملہ کہہ دیا کریں، اس سے بھی میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ جل جلالہ مجھے گناہوں سے اور آپ سب کو اور سارے دنیا کے سارے مسلمانوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نیکی کا کرنا اور گناہ سے بچنا یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ انسان اپنی طاقت سے نہ نیکی کر سکتا ہے نہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی عزم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ گناہ سے بچوں گا، اور اللہ سے دعا بھی کروں گا کہ اللہ مجھے بھی اور سارے مسلمانوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں حدیث شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ فائدہ میں لکھتے ہیں، در منصور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کچھ تردد نہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطیہ کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالی شانہ کے یہاں سے 3 چیزوں میں سے اسے ایک ضرور ملتی ہے، یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی، یا اس کے بدلہ میں کوئی برائی یا مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اس قدر ثواب اس کے حصہ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ بندہ کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا، اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا،
تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی، وہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے نہ قبول کیا ہو۔ تو نے فلاں دعا مانگی تھی، فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی، مگر اس کا کچھ اثر تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلہ میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جاوے گی، اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلایا جاوے گا۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا بھی پوری نہ ہوئی ہوتی کہ یہاں اس کا اس قدر اجر ملتا ہے۔ غرض دعا نہایت ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے نقصان اور خسارہ کی بات ہے، اور ظاہر میں اگر دعا کے آثار قبول کے آثار نہ دیکھیں تو بد دل نہ ہو جانا چاہیے۔ اس رسالہ کے ختم پر جو لمبی حدیث آ رہی ہے، اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی حق تعالی شانہ بندہ ہی کے مصالح پر نظر فرماتے ہیں۔ اگر اس کے لیے اس چیز کا عطا فرمانا مصلحت ہوتا ہے تو مرحمت فرما دیتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ بسا اوقات اپنی نافہمی سے ایسی چیز مانگتے ہیں جو ہمارے مناسب نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ دوسری ضروری اور اہم بات قابل لحاظ یہ ہے کہ بہت سے مرد اور عورتیں تو خاص طور سے اس مرض میں مبتلا ہیں کہ بسا اوقات غصے اور رنج میں اولاد وغیرہ کو بددعا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ کے عالی دربار میں بعض اوقات ایسے خاص قبولیت کے ہوتے ہیں کہ جو مانگو مل جاتا ہے۔ یہ احمق غصہ میں اول تو اولاد کو کوستی ہیں، اور جب وہ مر جاتی ہے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر روتی پھرتی ہیں، اور اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ مصیبت خود ہی اپنی بددعا سے مانگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی جانوں اور اولاد کو نیز مال اور خادموں کو بددعا نہ دیا کرو، مبادا اللہ کے کسی ایسے خاص وقت میں واقع ہو جائے جو قبولیت کا ہے۔ بالخصوص رمضان المبارک کا تمام مہینہ تو بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں اہتمام سے بچنے کی کوشش اشد ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے، اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ترغیب میں نقل کیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اس کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہیں کہ ان کے فوت ہونے سے بسا اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے۔ من جملہ ان کے حرام غذا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی دعا رد ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب الدعا لوگوں کی ایک جماعت تھی، جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا تو اس کے لیے بددعا کرتے، وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بددعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے دنیا کے سارے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔
تو میرے بھائیوں، اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور سارے دنیا کے سارے مسلمانوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے دنیا کے سارے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں بار بار اس ذمہ داری کو بیان کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے اور اللہ کے نبی نے ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو اور تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کو نفع رسانی کے لیے۔ اب نفع کیا پہنچانا ہے لوگوں کو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کیا کرنی ہے کہ ان کو نیکی کی دعوت دینی ہے اور گناہ سے منع کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا ہے، یہ ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ ایک تو ہے کہ ان کے دنیا کے لیے ہم کوشش کریں کہ ان کو دنیا میں راحت ملے، چین ملے، سکون ملے، لیکن آخرت کی چین اور راحت اور سکون یہ اصل ہے، تو اس کے لیے ہم آخرت کے لیے زیادہ کوشش کریں اور اپنی آخرت کے لیے بھی اور سارے دنیا کے سارے انسانوں کی آخرت کے لیے بھی، کہ یہ سارے ہمارے بھائی ہیں، جتنے مسلمان ہیں وہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں اور جو غیر مسلم ہیں وہ ہمارے یعنی انسانی بھائی ہیں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ان کی بھی فکر کرنا، ان کے لیے دعائیں بھی مانگنا کہ اللہ سارے دنیا کے سارے انسانوں کو، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کو اللہ جل جلالہ ہدایت عطا فرمائے اور سب کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں جانے والا بنائے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ دعا بھی کرنا اور کوشش بھی کرنا۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان احادیث کو پہنچایا جا سکے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ سب کو خوش اور صحت مند رکھے، اللہ جل جلالہ آپ کی ساری شرعی حاجات کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ جزاک اللہ۔